اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین والمرسلین پر درود پاک ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن اور ذی الحجہ شریف کا یہ دوسرا جمعہ مبارک، سبحان اللہ کیسے بابرکت دن اکٹھے ہو گئے، بابرکت گھڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ کریم مجھ سمیت عالم اسلام کی خیر فرمائے اور مالک ارض و سما آپ نیک لوگوں کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار ذکر کی جمع ہے، تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو سنیے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ ہاں جی، ایک اور آپ حدیث شریف، پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ کا وظیفہ آپ کے سپرد توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی کہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، تمہارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ شہادت، یعنی کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، یہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 اعمال نامے کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، یا رب کریم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لیا جائے گا جس پر کلمہ لکھا ہوگا، اور پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا۔ بس یہ پرزہ اعمال ناموں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث اب میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کلمہ طیبہ اور 2 رکعت نماز نفل کا وظیفہ ہم نے کرنا ہے جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں، اور اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے ظہر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز تک، اور مغرب کی نماز سے لے کر رات گئے، یعنی کہ اگلے فجر جو صبح کی نماز آئے گی اس ٹائم تک آپ اسے کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے مخصوص ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ان 2 نفل کو پڑھ سکتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا
وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے گیا؟ تو باوضو حالت میں نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درمیان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں اس کی خاصیت بتا دوں، حدیث مبارکہ میں ہے اس کلمے کی کئی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ جو کوئی اس کلمے کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر اپنے مرحوم کے لیے 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ کا ورد کرے گا، ثواب اسے پہنچائے گا، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اسے عذاب سے نجات دیں گے، اور جو اپنے لیے یہ ورد جاری رکھے گا، محفوظ رکھے گا، تو جنت کا حقدار ہوگا اور جہنم سے خلاصی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو 100 مرتبہ باوضو حالت میں نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور اس کے بعد دعا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل۔ دعا آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعہ کا دن ہے، کسی وقت کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، صحت کے لیے، عزت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادیوں کے لیے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور یہ میں اکثر پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ باوضو حالت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور جیسے عام نوافل کی نیت کرتے ہو تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ آپ نے دونوں رکعتوں میں 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یقینی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ دعا کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جمیع مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک مہربانی فرمائے۔ بہت ہی بہترین عمل آپ کے سپرد کیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا، آپ کی نسلوں کا محافظ ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔